الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں تہی دامن رہیں بھلا کس لیے تہی دامن رہیں بھلا کس لیے ان کی بزم میں جو بیٹھ جاتے ہیں لفظ کرتے ہیں نہر عشق سے وضو لفظ کرتے ہیں نہر عشق سے وضو ہونٹ جھیلے ادب میں نہاتے ہیں فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف شیر باندھے احرام آتے ہیں دل کی دھڑکن درود پڑھتی ہے دل کی دھڑکن درود پڑھتی ہے جھونکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں حال دل تو یوں ہی اے آصف میلاد کی بزم سجاتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام کے بے شمار ہدیے اور نذرانے اس محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو ایمان لائیں ایسے جیسے وہ ایمان لائیں تب تو یہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ صحابہ علیہ الرضوان ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو یہ راہ پا گئے، ہدایت پا گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہدایت سے محروم ہیں۔ گویا ہدایت کا معیار، ایمان لانے کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو قرار دیا۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے تو وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو صحابہ کرام علیہ الرضوان کے نظریات پر پیش کر۔ پھر دیکھا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام کے نظریات و عقائد آپ کے عقائد و نظریات سے کوئی مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر مطابقت رکھتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیے کہ آپ اسی راستے پر ہیں جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پائے گا، جنت میں جائے گا۔ صحابہ علیہ الرضوان نے سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر، جس کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ پہچان ہے صراط مستقیم کی، اور اسی کو قرآن عظیم نے بیان کیا تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود قرآن کریم گواہی دیتا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے راستے پر جو ہے وہ ہدایت پا گیا، جو ان کے راستے سے جدا ہوا وہ گمراہ ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس آیت مقدسہ میں انداز وہی مضمون دوسرے انداز میں بیان کیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو یہ ایمان لائیں ایسے جیسا کہ صحابہ ایمان لائیں تب تو یہ ہدایت پا گئے۔ گویا معیار قرار دیا صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ایمان۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاجت روا ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے دستگیری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرم نوازی فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ آج امت مسلمہ میں اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ہمیں عطا کیا۔ پہلی حدیث بخاری شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے۔ اب یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں کسی بازار سے لے کر لے لی جائے یا کہیں سے دوائی کے طور پر لی جائے اور اس کے بعد اسے کھانے سے حافظہ آدمی کا طاقتور ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریضہ پیش کیا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ جواب میں ارشاد نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بات یہ ہے کہ ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، مددگار مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی کچھ مانگنا شرک ہے، صرف یا اللہ مدد اور باقی سب شرک و بدعت، تم کیوں یہ مجھ سے حاجت مانگ رہے ہو؟
اس لیے میں تو اللہ کا رسول ہوں، صرف وہی تم تک پہنچانے آیا ہوں، صرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ یہ حافظہ بانٹنا تو میرا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کی مشکل کو آسان کرنا تو میرا کام نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا ابو ہریرہ جھولی کو پھیلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جھولی کو پھیلا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی اور ان کی جھولی میں کھول دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ تو وہ بھی نہیں ہے کہ سرکار نے ہوا میں مٹھی بند کی ہے اور مٹھی خالی ہے، جھولی میں سرکار نے مٹھی کھولی، مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر مادی اعتبار سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جھولی میں کچھ نہیں ہے، مگر عقیدہ دیکھیے صحابی کا، وہی عقیدہ جو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرتے ہیں، جو الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، ان کے ہاتھوں کو خالی مت سمجھو، اگر یہ ظاہر خالی بھی ہو تب بھی جب یہ عطا پر آ جائیں تو ساری جہانوں کی نعمتیں ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو بڑی احتیاط سے سمیٹا اور سینے سے لگا لیا، پھر کیا ملا انہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں قسم خدا کی اس کے بعد سے میں کوئی بات بھولتا ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، صحابی رسول کا عقیدہ کہ کوئی مشکل ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ ذات ہے، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہے، یہ حضور علیہ السلام رب کریم کے محبوب رسول ہے، جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ عقیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی۔ آئیے کسی کو بارش لینے کی حاجت ہو تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آئی کہ جمعے کا خطبہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی اور قحط کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہم پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے سوا وہاں کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ بارش دینے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ خود ارشاد فرما چکے اور صحابہ کا حضور کے ارشاد پر قطعی ایمان ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ دیتا ہے اور میں مصطفیٰ اس کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں، میں اس کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو نعمتیں بانٹنے والا ہو اس سے نعمتیں بانٹنا توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ حضرت گرامی، جب صحابی نے عرض کی آقا کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ آسمان پر گہرے بادل آ گئے، بارش برسنے لگی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اگلے جمعے کو کوئی اور صاحب کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور بارش تو بہت ہو گئی، ہمارے کچے مکان اب گرنے لگے ہیں، ہمیں تو نقصان ہونے لگا ہے، حضور کرم فرمائیے یہ بارش رک جائے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ دوسری روایت میں آیا آپ نے فرمایا اے بادلوں ہمیں چھوڑ دو اور ارد گرد برسو۔ پھر راوی کہتے ہیں بادل مدینہ شریف کے ارد گرد ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے مدینہ سر ہے اور اس پر تاج رکھا ہوا۔ صحابہ علیہ الرضوان کا عقیدہ ہے
خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حاضرین گرامی، صحابہ کو بارش کی طلب ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خیبر میں وہ لڑائی کے لیے گئے، ایسی شدید انہیں جو ہے وہ تلوار کی چوٹ لگی کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اور اتنے وہ سخت مصیبت میں تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ سلمہ شہید ہو گئے، آج یہ بچیں گے نہیں۔ انہیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگایا اور آپ نے دم فرمایا، اور وہ ایسے ہڈی درست ہو گئی کہ جیسے ٹوٹی ہی نہ تھی۔ مجھے بتائیے، یہ جب مشکل ہے، جب مصیبت ہے، جب پریشانی ہے، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر معمول نہیں ہے کہ آپ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ لائے گئے، سرکار فرماتے کسی سرجن کے پاس لے جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی ہڈی جوڑنے والے طبیب کے پاس لے جاؤ، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے در خیر الورا سے ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، سرکار نے مایوس نہ کیا، صحابہ نے اپنا عقیدہ بتایا کہ کوئی اگر مشکل یا مصیبت میں ہے تو وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے اور سرکار کی بارگاہ رحمت سے رحمت کا سوال کرے، سرکار کی بارگاہ سے محروم نہیں رہے گا۔ حاضرین گرامی، ہے ایسے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب وہ ایک یہودی کو قتل کرنے گئے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، جب وہ قلعے سے اتر رہے تھے، پاؤں پھسل گیا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، صحابہ انہیں اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفا پھیر دیتے ہیں۔ سرکار کا دست شفا لگنا ہے کہ ان کی ہڈی درست ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ مشکل کشائی صحابہ کرام علیہ رضوان کروا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔ تو کس کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کو دور فرماتے ہیں، پریشانیوں کو راحتوں سے بدلتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرماتے ہیں، اور جو ان سے مدد کا طالب ہو اس کی مدد فرماتے ہیں؟ یہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے مختلف انداز میں مدد مانگی، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے وسیلہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کو قبول کیا، اس لیے کہ یہ عقیدہ بھی تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا، انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کی بات پر کیسا اعتماد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کتنا کامل یقین ہے۔ آپ تابعین اپنے جو شاگرد ہیں ان کو درس دے رہے ہیں، درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا میں تمہیں جنتی عورت دکھا دوں؟ کیا تمہیں جنتی عورت دکھا دوں؟ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں اور شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور بخاری شریف میں اس حدیث کے وہ راوی ہیں، بیان کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے کہا کہ ابھی تو قیامت نہیں آئی، ابھی تو اعمال نامے بند نہیں ہوئے، تو جو لوگ زمین پر زندہ چل رہے ہیں کیسے آپ قطعی طور پر بتا سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، یہ جو کالے رنگ کی عورت گزر رہی ہے یہ قطعی طور پر جنتی ہے۔
اب ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ عورت کیسے جنتی ہو سکتی ہے، ابھی تو اس کا نامہ اعمال بھی بند نہیں ہوا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا، یہ بات آپ اپنے وثوق اور یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ جواب میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، جب یہ عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرے آقا آپ دعا کیجئے کہ مجھے شفا ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عورت اگر تو چاہے صبر کرے، تو صبر کرے تو میں تجھے جنتی بنا دوں، اگر تو صبر کرے تو میں تجھے جنتی بنا دوں، تجھے جنت عطا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو پھر میں تیرے لیے اس مرض کے دور ہونے کی دعا کروں۔ اس عورت نے ایک لمحے سوچا اور اس نے فیصلہ کیا اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں میرے آقا میں صبر کروں گی، مجھے جنتی بنا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا ہم نے پھر تیرا یہ کام کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ عورت پھر سوچ کر بولنے لگی حضور ایک درخواست، ایک عرض ہے، اور وہ عرض یہ ہے کہ میں جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ ہو جاتا ہوں، میرا صدر کھل جاتا ہے، بس یہ دعا کیجئے کہ ایسا دورہ نہ پڑے کہ جس میں میں بے پردہ ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تیرے لیے میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ بے پردہ نہ ہو۔ حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایمان دیکھیے کہ سرکار نے اس عورت سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جس سے سرکار جنت کا وعدہ فرما لے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بات ضرور پوری ہونی، اس لیے یہ عورت زمین پر چل رہی ہے اس حال میں کہ یہ جنتی ہے، اسے سرکار نے جنت کی بشارت عطا کی۔ حاضرین گرامی، آئیے ایک اور حدیث پاک ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، امام طبرانی نے روایت کی ہے، اور محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم فرمائیے میری آنکھیں آ جائیں، میری بینائی مل جائے، اس لیے کہ مجھے بہت دقت ہوتی ہے، مسجد جانے آنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی ایسی ہی بات ارشاد فرمائی کہ تم چاہو تو صبر کرو اور تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ یہ بھی مزاج ہے صحابہ کا، ان صحابیہ نے کس راستے کو اختیار کیا، اور یہ صحابی بھی بڑے دانشمند اور ہوشیار تھے، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضور آپ کے صدقے میں جنت تو مل ہی جائے گی، آپ آنکھیں عطا کر دیجیے۔ کہتے ہیں حضور آنکھیں چاہیے، حضور آنکھیں چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ جنت نہیں چاہیے، صبر نہیں کر سکتا، کہا حضور آنکھیں چاہیے، کرم فرما دیجیے، اس لیے کہ جنت تو آپ کے صدقے میں مل ہی جانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں ایسا نسخہ بتاتا ہوں، ایسا طریقہ بتاتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کو وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا جو جہاں کہیں مجھے وسیلہ بنانا چاہے اور مجھ سے رحمت کا تقاضا کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے گھر جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو کہ رحمت والے نبی ہیں، اور پھر یوں کہو یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں اور میں نے وہاں دعا کی ہے اس لیے کہ تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اور اس کے بعد پھر عرض کرو اللہم فشفعہ فی، اے اللہ تبارک و تعالی
اللہ تو شفاعت قبول فرما لے حضور کی، سفارش قبول فرما لے حضور کی۔ حاضرین گرامی، گویا یہ عقیدہ دیا کہ اے میرے غلاموں، تم جہاں کہیں بھی کچھ بات کہتے ہو وہ میرے علم سے غائب نہیں ہوتی، تم جہاں کہیں کوئی جملہ منہ سے نکالتے ہو میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور میں تمہارے احوال پر آگاہ ہوں، اس لیے کہ رب کریم نے مجھے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا کا تاج پہنایا۔ رب کریم نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی دستار میرے سر پر سجائی، میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، میں تمہارے اعمال پر حاضر و ناظر ہوں، اس لیے کوئی جو فریاد کرتا ہے بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ جب یہ تم دعا مانگو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، گویا جب سائل نے دعا مانگی اس نے کہا اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، اب آپ نظر کرم فرمائیے۔ تو گویا معاملہ اتنا سا ہے کہ جیسے سرکار کی بارگاہ میں بات عرض کی تو سرکار وہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں تو بتایا میرے رسول کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کر لو، میرے رسول کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ، اور اپنے حبیب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کوئی منگتا آ جائے تو انکار مت کرنا، کوئی مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ حاضرین گرامی، سائل کہتا، صحابی کہتے ہیں اور یہ دعا سکھا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے، میں نے ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی رحمت میری طرف مائل ہو چکی ہے، ان کے ہاتھ میرے حق میں دعا کے لیے اٹھ چکے ہیں، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے۔ حاضرین گرامی، یہ دعا سکھائی، وہ نابینا صحابی چلے گئے، اور اب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام طبرانی نے اس حصے کو خصوصیت کے ساتھ روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم ابھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ وہ نابینا صحابی اس حال میں واپس آیا کہ اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو چکی تھی، اس کو بینائی عطا ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کرم ہے آقا کریم علیہ السلام کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ معلوم ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کو مصیبت میں، پریشانی میں، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا عین توحید ہے، شرک نہیں ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ حاضرین گرامی، پھر کوئی کہے کہ شاید حضور علیہ السلام ظاہراً اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے، اس لیے یا رسول اللہ انی قد توجہت بکا کے الفاظ مناسب ہیں؟ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ایک شخص ہے اس کا کوئی کام ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اور وہ توجہ نہیں فرما رہے۔ اب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مل گئے، اس سے پوچھا پریشان کیوں؟ کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا ایک کام ہے مگر امیر المومنین توجہ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعا انہیں سکھا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، حضرت عثمان بن حنیف نے یہ دعا ان صحابہ کو سکھائی، اور یا صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے، انہیں یہ دعا سکھا دی اور کہا کہ یہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ لو۔ اب اس کے بعد وہ دعا پڑھ کے آئے، امیر المومنین نے انہیں آگے بٹھایا، اپنے پاس بلایا، ان کی بات کو سنا، ان کی حاجت پوری کر دی۔ وہ جب باہر نکلے تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور شکریہ ادا کرنے لگے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے امیر المومنین سے میری سفارش کی ہوگی جس کی وجہ سے امیر المومنین آج بڑے مہربان تھے۔ وہ فرمانے لگے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں نے امیر المومنین سے کوئی بات نہیں کی ہے، بات اتنی سی ہے کہ یہ نابینا صحابی جب حضور کے پاس آئے تھے سرکار نے یہ دعا سکھائی تھی، میں نے وہی دعا تمہیں پڑھنے کو بتا دی، اور جب تم نے پڑھی ہے تو اس دعا کے وسیلے سے یہ کام ہوا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے کا عمل یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی صحابہ کا معمول تھا، اسی لیے صحابی
رسول نے ان صاحب کو یہ دعا تعلیم کی اور انہوں نے یہ دعا پڑھی اور ان کی حاجت پوری ہوئی۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی واقعے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ ان خاتون کو سرکار یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی مرگی کے مریضوں کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے سوا تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا تو اللہ دیتا ہے، تو شفا اللہ سے مانگو، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ یا ان صحابی سے سرکار فرماتے ہیں کہ تم آنکھیں مانگنی ہے اللہ سے مانگو، میرا یہ کام نہیں ہے، میں تو صرف وہی لے کر آیا ہوں، یوحا الیہ، ورنہ تو بات وہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ باقی معاملات درست نہیں ہے جو تم نے مجھ سے امید لگائی ہے۔ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے نظر رحمت فرمائی، کسی سوالی کو کبھی انکار نہیں فرمایا، مایوس نہیں کیا۔ وہ تو ایسے بھی مایوس نہیں فرماتے کہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیٹھے، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے ایک چادر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارکہ اوڑھ لی۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی چند لمحوں کی بات ہے، ابھی چادر سرکار نے اوڑھی ہے، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارکہ اتاری اور انہیں دے دی۔ اب حضور محفل سے جب تشریف لے گئے، باقی صحابہ اس پر ناراض ہونے لگے، باقی صحابہ کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہی تو چادر تھی، اب اگر ایک چادر انہیں تحفہ اور نذرانہ اور ہدیہ ملی ہے تو تم نے حضور سے مانگ لی۔ تم جانتے بھی ہو کہ حضور کسی سوالی کو انکار نہیں کرتے، جو شخص مانگے کبھی سرکار منع ہی نہیں فرماتے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ تھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو جب حضور انکار نہیں کرتے پھر تم نے کیوں مانگی چادر؟ اب وہ صحابی کا جواب بھی سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی کا عقیدہ معلوم ہوگا۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ اس کے ذریعے میں گرمی یا سردی سے بچوں گا، میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ اس کا کوئی رنگ خوبصورت ہے یا یہ چادر قیمتی ہے، خدا کی قسم میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرا کفن بن جائے۔ بھئی اعمال اپنے اپنے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، تو چادر حضور کے جسم اقدس سے لگی ہو وہ کسی کو نفع دے سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں دے سکتی، مگر صحابہ کا عقیدہ وہ آج جو ہم اہل سنت کا عقیدہ، میرے آقا کے جسم اقدس سے جو چیز لگ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکت ضرور اسے پہنچتی ہے اور سرکار کے وسیلے سے رب کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھئے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کفن کے لیے مانگی ہے، اور اس کے بعد راوی حدیث یہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب ان صحابی کا انتقال ہوا تو وہ چادر ہی ان کے کفن میں پہنائی گئی۔ حاضرین گرامی، یہ وہ عقیدہ ہے محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے جن چیزوں کی نسبت ہو گئی وہ چیزیں صحابہ علیہ رضوان نے تبرک بنا لی، اور ان تبرکات سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کیا کرتے تھے۔ آئیے پہلی حدیث بخاری شریف سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے پاس تھے، وہ منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے تھے، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت عثمان بن موہب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا اور اسے صحت نہ ملتی تو وہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھیج دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں ام المومنین ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد پانی کا برتن لے کر آتے اور وہ چاندی کی ڈبیا نکالتی اور ڈبیا میں سے وہ منہ مبارک سرکار کے نکال کر پانی میں ڈبوتی، اور اس کے بعد وہ پانی مریض کو پلایا جاتا تو اسے شفا مل جاتی۔
آپ سوچئے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، سرکار کے بال مبارک یہ ایسی برکت والے ہیں کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ، اور ام المومنین نے بھی اسی عقیدے کی تائید و توثیق فرمائی۔ یہ نہیں کہ ام المومنین انہیں ڈانٹ دیتی کہ تم نہیں جانتے شفا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے شفا مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ بنانا یہ تو شرک ہوتا ہے اور ناجائز ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ام المومنین نے بھی اس عقیدے کی تائید فرما دی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگی ہوئی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، ان کو برکت حاصل ہے آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے، جس کی بنا پر جب یہ پانی میں ڈالے جائیں گے تو یہ شفا کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا ایمان۔ پھر دوسرا واقعہ جو مسلم شریف میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں اسے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک، وہ باقاعدہ لوگوں کو زیارت کرواتی ہے، کہتی ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے جسے حضور علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا، اس کے بعد ان کے وصال کے بعد یہ میں نے لے لیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں لوگ بیمار ہوں اور انہیں شفا نہ ہو رہی ہو تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں پھر حضور کا جبہ نکالتی ہوں اور اس کو پانی میں ڈبوتی ہوں، اور وہ پانی مریض کو پلایا جاتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگا ہوا جبہ مبارکہ وہ، اور وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہم کرتے تھے، ہمارا یہی معمول تھا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا 76 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، گویا اتنے عرصے تک ان کا معمول یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کی برکتیں وہ عطا کرتی رہی۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر جبہ مبارک کی یہ شان ہے کہ وہ مشکل کو دور کرنے والا ہے، مصیبت کو آسانی میں بدلنے والا ہے، اور وہ بیمار کو شفا دینے والا ہے، مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی کیا شان ہے، سرکار کے جسم اقدس کی کیا شان ہوگی اگر ان کے جسم سے لگے ہوئے جبے کی یہ شان ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے جسے امام بہقی نے، امام حاکم نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جنگ یرموک کا موقع ہے اور دشمن سر پر ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی کہیں گر گئی، اور وہ بجائے دشمن سے لڑنے کے ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے، اور انہوں نے بڑی کوشش کے بعد وہ ٹوپی حاصل کی۔ بعض صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایک ٹوپی کی خاطر آپ دشمن کو فراموش کر بیٹھے، دشمن سر پہ ہے اور آپ جو ہے نا اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا، عمرے کے بعد آپ نے حلق کروایا، آپ کی پیشانی مبارک کے بال مجھے مل گئے، اور میں نے ان بالوں کو اس ٹوپی میں سی رکھا ہے، اور ان بالوں کی برکت سے میں جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ جن کا لقب اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور ان کا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں میرے آقا کے مبارک بالوں کی برکت ہے جس کی بنا پر مجھے شفا، مجھے فتح ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے عقائد بتا رہے ہیں، اور یہ عقائد آج کہاں ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت علم بردار ہیں انہی عقائد کے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ علیہ رضوان کی عقائد۔ پھر دیکھتے ہیں حضور کا علم غیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی، مشکل کشائی صحابہ کا عمل رہا۔ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا رہا، صحابہ علیہ رضوان اس پر عمل کیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے مختلف حوالوں سے، جیسا کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، جیسے پاؤں سن ہو جاتا ہے، کچھ دیر کسی حالت
حالت میں بیٹھے رہے جس کو پاؤں سو جانا بھی کہتے ہیں، تو پاؤں سن ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کو حرکت کرنے میں مشکل ہوئی، کسی نے کہا اے عبداللہ اسے پکارو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب وہ جب یہ بات سنی تو انہوں نے جواب میں کہا یا محمد، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ان کا پاؤں فوراً درست ہو گیا۔ حاضرین گرامی، یہ ندا بتا رہی ہے کہ صحابہ علیہ الرضوان جب مشکل وقت ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی سرکار کو پکارا کرتے۔ ایسے ہی البدایہ والنہایہ جو علامہ ابن کثیر کی تاریخ ہے بڑی مشہور، اس میں یہ واقعات موجود ہیں کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی مسلمانوں کی زبان پر جو ندا تھی، اس دن جو شعار تھا مسلمانوں کا یا محمدہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یہ مسلمانوں کا نعرہ تھا، ان کا شعار تھا۔ حاضرین گرامی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی استمداد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ صحابہ علیہ الرضوان حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان خیالات کے قائل تھے۔ تفسیر مدارک التنزیل میں یہ واقعہ روایت کیا گیا، شیخ محمد شاہ عبد اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جذب القلوب میں نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آ گیا اور اس اعرابی نے آ کر اپنے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمین پر گرا دیا اور وہ قبر مبارک سے مٹی لے کر اپنے سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ہی یہ عرض کرتا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ قرآن لے کر آئے اس میں میں نے یہ پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تمہارے امتی یہ گناہگار اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے حبیب انہیں چاہیے کہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، پھر اللہ سے مغفرت مانگے، اور اگر رسول بھی ان کی مغفرت فرما دے تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب یہ آیت کو پڑھ رہا ہے، کہتا ہے حضور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے آیا ہوں، میرے آقا کرم فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وہ ابھی گریہ زاری کر رہا تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی نے کہتے ہیں روضہ رسول سے آواز آئی قد غفر لکا، جا اے اعرابی تجھے بخش دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر سرکار کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آتا اور وہ استمداد و استغاثہ پیش کرتا ہے، سرکار کی نگاہ کرم اس پر ہوتی ہے، اسے مغفرت کی نوید ملتی ہے۔ حاضرین گرامی آپ غور کیجئے گا کہ ایسا واقعہ کئی سو سال بعد، یعنی یہ امام عتبی ہیں انہوں نے نقل کیا، اسے تفسیر قرطبی میں روایت کیا گیا اور اسے علامہ ابن کثیر نے روایت کیا تاریخ ابن کثیر میں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر آیا اور روضہ پاک پر آنے کے بعد اس نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آیت اس نے تلاوت کی اور اس کے بعد اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ امام عتبی کہتے ہیں میں مواجہ شریف میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس اعرابی کی یہ ساری گفتگو سن رہا ہوں، اس شخص کی یہ ساری بات میں سن رہا ہوں اور اس کے بعد وہ اعرابی چلا۔ اب وہ جیسے ہی مڑا جانے کے لیے مجھ پر غنود کی طاری ہوئی، مجھ پر غنود کی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اے عتبی اٹھو اور جا کر اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دی۔ کہتے فوراً میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا وہ اعرابی کو بھی جا ہی رہا ہے۔ میں اٹھا اور اس کے پیچھے گیا اور میں نے اسے جا کر بتایا آقا کریم علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا۔ حاضرین گرامی یہ کئی سو سال بعد کا واقعہ ہے، آپ سوچئے کہ یہ آج بھی اگر کوئی عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی دعا کرتا ہے، کوئی حاجت پیش کرتا ہے، آج بھی سرکار کرم فرماتے ہیں۔ حاضرین گرامی اس پر واقعات دیکھنے ہوں تو الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بے شمار واقعات وہاں نقل کیے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے اب بیان کیا جائے۔ نبی پاک صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, یہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے, مواجہ شریف میں کھڑے ہو گئے اور سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے میرے آقا امت ہلاک ہو رہی ہے, بارش عطا کر دیجیے. بس یہ عریضہ پیش کیا اور اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے. جب رات کو سوئے تو آقا کریم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور سرکار نے فرمایا جاؤ امیر المومنین عمر سے کہہ دو کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی, ان قریب سیراب کیے جائیں گے. تو ایسے بھی جا کر لوگ عریضہ پیش کرتے ہیں اور سرکار کرم فرماتے ہیں. یہ ایک حصہ تھا, لیکن ہماری گفتگو چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق ہے, بعض موضوعات اور بھی ذکر کرنا ضروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. کتنا علم غیب حاصل ہے؟ ما کانا وما یکون. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالص الاعتقاد میں لکھتے ہیں اور اپنے دیگر فتاوی میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جب سے پیدا فرمایا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا, پھر جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک جو کچھ ہوگا, ان تمام علوم کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ وارث بنا دیا, ان کو یہ تمام علوم عطا فرما دیے. یہ علوم غیبیہ جو حضور کو عطا فرمانے کا الحمدللہ ہمارا عقیدہ. آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کائنات بننے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کی تمام خبریں بیان فرما دی. جس نے یاد رکھا, بھلا دیا جس نے بھلا دیا. یعنی سرکار نے سب خبریں بیان فرمائی, تمام جنتیوں کے نام ارشاد کروا دیے, تمام جہنمیوں کے نام بتا دیے, سارے واقعات بیان کر دیے. تو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ ہے اس کو زیادہ باتیں یاد ہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ, الحمدللہ یہ عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت. آئیے مسلم شریف اور امام بخاری کا بھی یہ عقیدہ, اسی لیے تو وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. امام مسلم کا عقیدہ بھی سنیے اور صحابی کا عقیدہ بھی سنیے. حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے, آپ نے خطبہ دیا, یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر آپ منبر شریف سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر آپ نے ظہر پڑھانے کے بعد خطبہ دیا, پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور اس سارے عرصے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بننے سے لے کر, کائنات تخلیق ہونے سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک, جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کی تمام خبریں بیان فرمائی. ظاہر ہے کہ جس کو حافظہ زیادہ ہے اسے حضور کی بتائی ہوئی زیادہ باتیں یاد ہیں, جس کا حافظہ کمزور ہے اس کو کم باتیں یاد ہیں. حضرت گرامی یہ مسلم شریف کی حدیث پاک, صحابی کا عقیدہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے. قرآن کریم کی آیات ظاہر ہے وہ ہم پہلے مختلف عنوانات کے تحت بیان کر چکے ہیں. صرف ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ صحابہ علیہ رضوان نے حضور کو کیسے مانا. اب آئیے حضور کو بے مثل بشر جانا, بے مثل بشر, اور قرآن کا یہ فرمان یاد رکھیے گا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر تو ایمان تمہارا ایسا ہے جیسا صحابہ کا ایمان, تب تو تم ہدایت پا گئے, ورنہ تم ہدایت سے محروم ہو. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے, بہت اچھے مقرر تھے, تو کافی انہیں سفیر بنا کر بھیجتے. کفار مکہ نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا اور وہ آئے حضور کی بارگاہ میں, اور انہوں نے آنے کے بعد جب دیکھا, اب وہ واقعہ وہاں بیان کرتے ہیں اور بعد میں اس روایت کو انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا, لیکن جیسے تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے
کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی، کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ اب وہ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہوتا جسے وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ آپ غور کریں ذرا اس بات پر، صحابہ کرام علیہم رضوان، اس رسول کی بات ہے کہ جس رسول کی تعلیم یہ ہے الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مجھے بتائیے کیا تھوک ایک کراہت والی چیز نہیں؟ ہمارے جراثیم کا مجموعہ آپ دیکھیے مختلف مقامات پر لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے نہیں، اس لیے مختلف جگہ پر ہاسپٹلز میں خاص طور سے اور بعض دوسری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے تھوکیے نہیں۔ کوئی تھوکے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، گندگی پھیلتی ہے۔ تو تھوک گندی چیز ہے ہمارے اعتبار سے، یہ بری چیز ہے، قابل کراہت چیز ہے، مگر قربان جائیں صحابہ علیہ رضوان نے عقیدہ دیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام یہ اللہ کے نور سے بنے، قد جاءکم من اللہ نور، ان کی شان میں نازل ہوا، یہ ظاہری طور پر بشری لباس میں آئے مگر ان کی حقیقت خدا کا نور ہونا ہے، جس کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن یہ تو بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری برکتوں کا سبب ہے۔ دیکھیے ایک مقام پر حدیبیہ کنواں ہے جو صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے، حدیبیہ کنواں ہے، جب اس کے اندر صحابہ وہاں پہنچے اور پڑاؤ ڈالا، جب پانی نکالنے لگے بہت تھوڑا پانی تھا، وہ تھوڑا سا پانی نکل گیا، پانی ختم ہو گیا، اب پانی ہے ہی نہیں نکالنے کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہوئے پر صحابہ نے عرض کی حضور پانی نہیں ہے، سرکار تشریف لے آئے، آپ نے جو تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اس سے وضو فرمایا اور کلی اس کنویں میں کی، آپ نے جو کلی کا پانی تھا وہ اس کنویں میں پھینکا، اس کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جب تک لشکر وہاں رہا اس پانی سے سارے لوگ فائدہ پاتے رہے۔ تو میرا اور آپ کا تھوک تو بیماریوں کا سبب ہے، آقا کریم علیہ السلام کا تھوک حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی جب میں نے عرض کیا آپ سے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، تو سرکار نے لعاب دہن لگایا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دیا۔ ایسے ہی مشہور حدیث بخاری و مسلم کی، جب غزوہ خیبر کا موقع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسلامی لشکر کا جو جھنڈا ہے اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگلا دن آیا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے بلایا، ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھی، سرکار نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں درست ہو گئی۔ لعاب دہن آنکھوں پر لگانا تھا، آگے آنکھیں درست ہو گئی، پھر سرکار نے انہیں وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ تو حضرت گرامی ہمارا تھوک بیماریوں والا، ہمارا تھوک گندگی والا، ہمارا تھوک جراثیم والا، مگر آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن ہے کہ وہ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگے تو ہڈی جڑ جائے، اگر دکھتی آنکھوں میں لگے تو شفا مل جائے، اگر وہ کنویں میں ڈلے تو کھارا کنواں میٹھا بن جائے۔ مدینہ شریف میں ایک کنواں کھارا پانی نکلا، سرکار کو بلایا گیا، سرکار نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا اور اس کنویں کا پانی از حد میٹھا ہو گیا۔ اتنا میٹھا پانی کنویں کا نہ تھا جتنا پانی اس کنویں کا میٹھا ہو گیا جس میں سرکار نے لعاب دہن ڈال دیا۔ ایسے ہی صحابہ نے ایک دعوت کرنی تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور دعوت کی تھوڑے لوگوں کی، سرکار تشریف لے آئے سارے صحابہ کو لے کر اور ساتھ ہی پیغام بھجوا دیا ابھی ہانڈی اتارنا نہیں اور ابھی روٹیاں پکانا نہیں۔ سرکار تشریف لائے، لعاب دہن آٹے میں ملایا، لعاب دہن ہانڈی میں ڈال دیا اور اس کے بعد سارے صحابہ وہ کھانا کھا کے چلے گئے، جتنا کھانا تھا اتنا ہی تھا۔ سب صحابہ نے وہ روٹیاں بھی کھا لی، جتنا آقا گوندا گیا تھا اتنا ہی تھا۔ حاضرین گرامی یہ آقا کریم علیہ السلام کی وہ حیثیت ہے جسے صحابہ علیہ رضوان نے جانا، سمجھا اور اس پر یقین رکھا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ بے مثل بشر ہیں، ان کی بشریت ہماری طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی میں داخل ہوتے، سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، جیسے سرکار پر نگاہ پڑی راستہ بدل کر واپس چلے گئے۔ جب دیر بعد حضور کی بارگاہ میں آئے
سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا آقا کو دیکھ کر غلام راستہ بدلا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضور بات یہ ہے کہ مجھ پر غسل واجب تھا، میں حالت ناپاکی میں تھا، میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کے پاک وجود سے، آپ کے پاکیزہ جسم سے میں مصافحہ کروں، اپنا ہاتھ لگاؤں، اس لیے میں چلا گیا اور اب پاکی حاصل کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حاضرین گرامی، صحابہ سے پوچھئے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آنکھ اٹھا کر چہرہ اقدس کو تکتے بھی نہیں ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اور اگر وہ حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ تعظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معیار وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ سرکار وہ ہے کہ جن کے وضو کا غسالہ اعضائے وضو کا دھون، یعنی آپ دیکھیے جب آدمی چہرہ دھوتا تو چہرے پر جو گرد ہے وہ دھل جاتی ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وضو کا غسالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے موقع پر ایک تھال میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سرکار کو وضو کرایا، اور جو وضو کا دھون اس تھال میں جمع ہوا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو دے کر بھیج دیا۔ سرکار جانتے ہیں کہ غلام کیا چاہتے ہیں، جب وہ لے کر باہر نکلے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حاضرین گرامی لوگ اس پر لپک پڑے، جہاں تک کہ ہاتھ لگا لگا کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے، اور پھر وہ پانی تو ایسے ہی 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کا مجمع ہے، وہ پانی خشک ہو گیا، جس کسی کو وہ پانی نہ ملا اس نے کسی کے ہاتھ پر تری دیکھی تو اس نے وہی ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے میں پھیر لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت ہے کہ سرکار بے مثل بشر ہے، ان جیسا بشر نہیں ہے، ان جیسا انسان نہیں ہے۔ اگر وہ سرکار کو اپنی طرح سمجھتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے، اگر حضور کا لعاب دہن یہ کمال رکھتا ہے تو ہمارے لعاب دہن میں بھی کمال ہونا چاہیے۔ نہیں، صحابہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بے مثل بشر ہے۔ حاضرین گرامی، نبی کریم علیہ السلام کو ایسے مانیے جیسے صحابہ علیہ الرضوان نے مانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علوم غیبیہ جاننے کا عقیدہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور جانا، اور اس پر باقاعدہ میں بات کو اور بڑھاؤں تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اور ایک حدیث پاک اور ہے جس میں سرکار تشریف لے گئے اور سرکار نے ایک درخت کو ایسے اس کی شاخ کو پکڑا جیسے کسی پالتو جانور کو کان سے پکڑا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، وہ درخت زمین پر چلتا ہوا حضور کے ساتھ چلا گیا۔ پھر سرکار نے دوسرے درخت کو پکڑا ایسے شاخ کے ساتھ جیسے جانور کو کان سے پکڑا جاتا ہے، فرمایا میرے ساتھ آؤ، وہ دونوں درخت مل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان درختوں کی آڑ میں رفع حاجت کی، اور صحابہ علیہ الرضوان کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کبھی نبی کریم علیہ السلام کے بول و براز کی جگہ گئے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہ دیکھی، بلکہ وہاں سے ہم نے بہترین خوشبو پائی، وہاں سے بہترین خوشبو پائی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ بیٹھی آقا کریم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ ہم بھی رفع حاجت جاتے ہیں، آپ بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، مگر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ کمال عطا کیا کہ ان کے جسم اقدس سے جو نکلے اسے زمین نگل جائے، اس لیے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ مشک و عنبر سے بہتر خوشبو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام انسان کا پیشاب ظاہر ہے وہ نجس ہے، غلیظ ہے، گندگی ہے، جراثیم اور بیماریاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے آپ نے ایک مٹی کے برتن میں پیشاب کیا، اور وہ آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ آپ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ یہ برتن میں کیا ہے،
ایک صحابی آئے اور یہ واقعہ اشرف اللمات شرح مشکات میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور یہ واقعہ ایک سے زائد بار ہوا، اس لیے کہ کتاب الشفا میں امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تحریر کیا، اور اس حدیث کی سند کو بخاری اور مسلم کی سند پر صحیح قرار دیا، کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ایسے قوی ہے جیسے بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث قوی ہوتی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے وہ برتن میں جو آپ کا پیشاب مبارک تھا اسے پی لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دیکھا اور معاملے کو سمجھ گئے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کتنا غلط کام کیا ہے، تم اپنا منہ دھو، اپنا منہ صاف کرو اور کلی کرو وغیرہ، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو تمہارا پیٹ کا مرض تھا اب تمہیں کبھی وہ مرض دوبارہ نہیں ہوگا، تم نے پیٹ کی بیماری سے شفا حاصل کر لی۔ حاضرین گرامی، یہ وہ کمال اور شان ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عطا فرمائی، اور صحابہ علیہم رضوان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے سرکار جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکل پیش آتی ہے حضور کی بارگاہ کی طرف لپکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جا کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی رسول، کتاب الشفا میں حدیث پاک آئی، ان کا معمول تھا کہ وہ جب آتے مسجد نبوی شریف میں سرکار کے منبر اقدس پر بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے، اسے اپنے چہرے پر پھیر لیتے، گویا صحابی یہ عقیدہ دے رہے ہیں جس جگہ کو سرکار کے وجود سے نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے بتائیے کہ جس ذات اقدس کے پیشاب مبارک میں ایسی برکت ہو، جس ذات اقدس کے لعاب دہن میں ایسی برکت ہو، خود وہ ذات کیسی برکت والی ہوگی۔ حاضرین گرامی، ایمان نام ہے تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہی عقائد کو اپنایا اور آج ہمارے لیے یہ نشان راہ چھوڑ دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تو تم ایمان لائے ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے تب تو تم ہدایت پا گئے، اگر تم ایمان لائے صحابہ کے ایمان کی طرح تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اپنی دانست میں کچھ دین کی اپنی طرف سے تشریحات اور تعویلات پیدا کر لی تو جان لو کہ وہ راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں یہ درس دیا، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی طرح مت سمجھنا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برگزیدہ ہستی ہے، وہ محبوب ذات ہے کہ ان کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ان کی انگلی کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب وہ حکم دیتے ہیں درخت زمین پر چلنے لگتے ہیں، جب وہ حکم دیتے ہیں پتھر اور کنکر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ حاضرین گرامی، وہ ذات کیسے ان کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو ہم آپ جیسے لوگ ہوں؟ صحابہ نے تو اپنے جیسا نہیں سمجھا، اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کے جیسے ہم اور آپ نہیں ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کے جیسے ہم اور آپ نہیں ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کوئی سند ہے؟ نہیں ہے، مگر اللہ کا قرآن ان کے بارے میں گواہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے اور آپ کے جنتی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن رب کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ علیہم رضوان کی عظمت کو خود یوں بیان فرمایا، اس شخص کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے میرا دیدار کیا۔
جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حاضرین گرامی، تو جن نفوس قدسیہ کی اللہ اور رسول تعریف کرے، حاضرین گرامی ہم تو ان جیسے بھی نہیں ہیں، ہمیں ان جیسا اپنے آپ کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے معیار یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تو تمہارا ایمان ایسا ہوا جیسا ان کا ایمان ہے تب تو تم ہدایت پا گئے۔ حاضرین گرامی اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جانیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، اس پر عقیدہ رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ آپ وصال کے بعد بھی روضہ اقدس میں آرام فرما ہیں، ہم سب کے درود و سلام سنتے ہیں، ہم سب کی باتوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی صحابہ نے دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی اور دیگر محدثین نے بھی، کہ جب سرکار نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کر، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، کوئی شخص بھی مجھ پر کہیں سے درود نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتی کا، حضور آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، میرے وصال کے بعد بھی کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی تیسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انبیاء کی حیات کا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ تعالیٰ میری توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی بات یہ ہے کہ صحابہ علیہ رضوان نے جو عقائد حضور سے سیکھے آج ان کو اگر ہم فراموش کر دیں گے تو صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے، صراط مستقیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان نام ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے راستے کو اپنانے کا، راستے پر گامزن ہونے کا، راستے پر کاربن رہنے کا۔ اور یہ درس اگر اس کی اصل آپ دیکھیں تو صحابہ علیہ رضوان نے ہمیں حضور سے محبت کا درس دیا، حضور سے عشق کا درس دیا ہے۔ جب حضور سے محبت پیدا ہوگی تو تعظیم بھی ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو محبوب کا کمال بھی سمجھ میں آئے گا، جب محبت پیدا ہوگی تو محبوب کی عظمت کو ماننے کو بھی دل چاہے گا۔ اور اگر معاملہ محبت سے محرومی والا ہو تو پھر آدمی کو ہر چیز میں عیب نظر آئے گا، ہر چیز میں نقص نظر آئے گا، طبیعت تنقید کی طرف مائل ہوتی رہے گی۔ اس لیے صحابہ علیہ رضوان کا جو پیغام ان کے عقائد سے، ان کے اعمال سے اخذ کیا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔